کام رمضان میں اور کر لیں، ایک کام اور کر لیں، اگر یہ کام رمضان میں کر لیا، دیکھیں دل نرم ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جذبات ہیں، غصہ ہے، دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں ہیں، لین دین کے اندر کمی ہے، کچھ شیطان کا بھی حصہ ہے، اب شیطان تو قید ہو گیا تو دل نرم ہو جاتے ہیں، تو کم از کم رمضان میں اپنے سینہ کو پاک کر لیں، لوگوں کی نفرت، عداوت، دشمنی سے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ اس کی پریکٹس رمضان میں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجات کو پورا کروانے والا، ہے کوئی گناہ اس کی توبہ کروانے والا، ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کام اگر ہم نے رمضان میں کر لیا نا، آپ یقین جانیں زندگی اس سے زیادہ اچھی کسی انسان کی نہیں گزر سکتی، دنیا جنت بن جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سنت ہے یہ کام، سب سے بڑی سنت۔ سفید کپڑے پہننا سنت ہے، اپنے سر کو ڈھانپنا سنت ہے، جمعے کے دن نہا کے آنا سنت ہے، ناخن تراشنا سنت ہے، داڑھی کا رکھنا سنت ہے، بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے، 3 سانس میں بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ لیکن ایک سنت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے انس، یہ میری سب سے عظیم الشان سنت ہے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت۔ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سنت بتائیں کہ جس کو حضور نے خود بڑا فرمایا، تو وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس سے کہہ رہے ہیں، یا بنی لو استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو یہ کام کرو۔ کہا جی کیا کام؟ کہا اپنے سینے کو ہر کسی کے بغض سے پاک کر لو، اپنے سینے کو نفرت، عداوت، بغض سے پاک کر لو، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے۔ اور اللہ ایسے بندے کو جو دیتا ہے وہ بڑے سے بڑے نیکوکار، نیکی کرنے والے کو بھی نہیں دیتا، وہ بڑے سے بڑے نمازی، تہجد گزار، سخی، زکوٰۃ اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا جو اس شخص کو دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تمہیں جنتی دکھاؤں؟ کہا جی دکھائیں۔ کہا جو آدمی مسجد سے اندر آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ایک بوڑھے بزرگ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں، مسجد میں تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ اب صحابہ رش کر رہے ہیں کہ بوڑھے صحابی ہیں اور جنتی ہونے کی حضور بشارت دے رہے ہیں۔ اگلا دن آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جنتی دکھاؤں؟ کہا جی دکھائیں۔ تو وہی صحابی مسجد میں تشریف لائے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ اب صحابہ رش کریں، تیسرا دن بھی یہی ہوا۔ اس مجمع میں ایک صحابی تھے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی بھی موجود ہیں، لیکن اس مجمع میں ایک صحابی تھے جو صحابہ میں سب سے بڑے عبادت گزار۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سب سے بڑے عبادت گزار صحابی کا نام بتائیں تو جانتے ہیں کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، انہوں نے 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت نہیں چھوڑا کہ جس لمحے میں یہ عبادت نہ کرتے ہوں۔ ان سے بڑا عابد اس امت میں پیدا نہیں ہوا، اتنی عبادت کی۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ ساری رات مصلی پر سوار رہتے، ساری رات جاگ کے نوافل پڑھا کرتے تھے، سارے سال کا روزہ رکھتے تھے۔ 5 روزے شریعت میں رکھنا سارے سال میں جائز نہیں ہے، 4 بڑی عید کے اور ایک چھوٹی عید کا، یہ 4 روزے، لیکن سارا سال روزہ رکھتے تھے یہ 5 روزوں کے علاوہ، اور سارے دن میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عابد تھے سارے دن میں۔ اب 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ عبادت تو میں کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا پیغام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تو میرے لیے ہونی چاہیے تھی کہ میں 1 سیکنڈ بھی 24 گھنٹوں میں سے نہیں چھوڑتا جس میں عبادت نہ کر رہا ہوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت یہ بوڑھے بابا جی کو دے رہے ہیں۔ اب خیال پیدا ہو رہا ہے،
کتنے بڑے عبادت گزار انسان کو جب تفریح کا موقع ملتا ہے نا تو عام طور پہ عبادت چھوڑ دیتا ہے. ہم تقریبات میں جاتے ہیں, پکنک پہ جائیں, آؤٹنگ پہ جائیں, تو عام طور پہ جماعت با نماز فوت ہو جاتی ہے نا, یا مسجد میں نہیں پڑھ پاتے. پڑھ بھی لی تو کہیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھنے والے بھی مسجد میں نہیں پڑھتے. ان کی ہوئی شادی, حجلے عروسی میں داخل ہو کر بیگم سے کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کہا جی پڑھ لیں. اب جو مصلی پہ سوار ہوئے تو نماز میں اتنا لطف آیا, صبح فجر کی اذان ہو گئی. اگلے دن روزہ رکھ لیا, افطاری کری, عشاء کی نماز پڑھی, پھر بیوی کے پاس آ کے کہنے لگے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کہا جی پڑھ لیں. پھر جو مصلی پہ سوار ہوئے تو ایسا لطف آیا کہ فجر کی اذان ہو گئی. عادت بنی ہوئی تھی. 2 سے 3 دن گزرے تو حضرت عمرو بن عاص اپنی بہو سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا جی بڑا نیک ہے, بہت نیک ہے, ساری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات نمازیں پڑھتا ہے, بہت نیک ہے. تو سمجھ گئے کہ بہو شکایت کر رہی ہیں. تو سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عبداللہ کو سمجھائیں, اس کو سمجھائیں کہ بیویوں کے حقوق بھی ادا کرے, گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرے, سمجھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ آئندہ تم ہفتے میں ایام 20 کے 13, 14, 15 کا روزہ رکھو گے, جمعرات اور پیر کا روزہ رکھو گے. کہا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو صوم داؤدی کر لو, 1 دن افطار کرو, 1 دن کا روزہ رکھو, صوم داؤدی. مہینے کے 15 دن روزے رکھو, 15 دن افطار کرنا. کہا اچھا, اور رات کا جو معاملہ ہے تو 1 حصہ رات کو سویا کرو, رات کے 3 حصے کرو, 1 حصہ سویا کرو, 1 حصہ گھر والوں کو دیا کرو, 1 حصہ اللہ کو دیا کرو. ساری رات تمہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو باقی رہا تلاوت کا معاملہ, تم روزانہ جو سارا ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, کم از کم 3 دن سے کم میں تمہیں قرآن کریم ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے اندر قرآن کریم پڑھا کرو, روز تمہیں ختم کرنے کی اجازت نہیں. اب اتنے بڑے عبادت گزار صحابی, اب خیال دل میں آ رہا ہے کہ پتہ تو کروں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بابا جی کو کیوں جنت کی بشارت دی ہے. تو بابا جی کے پاس پہنچ گئے, چاچا جی, یا عمی, اے میرے چچا جان, میری کچھ ابا کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے, میں آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں. یہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر لے گئے. اب گھر گئے تو ایک بستر پہ ان کو لٹایا, ایک بستر پہ وہ بزرگ صحابی جو ہیں وہ لیٹ گئے. تو قبلہ کروٹ انہوں نے رخ لیا اور اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے وہ تو سو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول کے, پتہ نہیں اب کیا کریں گے. اٹھیں گے, کوئی لمبی دعا مانگیں گے, کوئی لمبا سجدہ کریں گے, کوئی لمبا رکوع کریں گے. لیکن انہوں نے تو فجر کی اذان پہ جا کر آنکھ کھول لی, تہجد بھی نہیں پڑھی. حالانکہ منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے سوچا چلے آج انہوں نے کوئی اپنی کرامت نہیں دکھائی, کل پھر جاؤں گا, کل کوئی دکھائیں گے. اگلے دن یہ گئے عشاء کی نماز پڑھ کے, تو وہ بزرگ صحابی نے کیا کیا, ان بزرگ صحابی نے عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اللہم بسمک اموت و احیا اور فجر کی اذان پہ کہ آج پھر کوئی کرامت نہیں دکھائی. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے کہ جنتی ہیں, لیکن انہوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اسی ٹوک کے اندر تیسرا دن پھر گئے تو تیسرے دن پھر ان صحابی نے جانا اللہم بسمک اموت و احیا اور فجر کی اذان پہ جا کے آنکھ کھلی. اب یہ کہنے لگے کہ چچا جان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو سچا ہے کہ آپ ہیں جنتی, لیکن آپ نے کوئی جنتی والا کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا کہ کوئی عجیب کام کیا ہو, کوئی نہیں کیا. کیوں جنتی ہیں؟ کہا بیٹا میرا تو کوئی خاص کام نہیں ہے, ہاں فرائض ضرور پڑھتا ہوں, حرام کوئی نہیں کرتا ہوں, اور کوئی خاص کام نہیں ہے. اب یہ گھر سے جانے لگے. حضرت عبداللہ کا بیٹا ادھر آؤ. کہا ہاں جی. کہا ایک کام البتہ میرا ضرور ہے. کہا وہ کیا؟
کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو سارے مسلمانوں کو اگر کوئی مجھے تکلیف بھی پہنچائے، غم بھی دے، دکھ بھی دے، تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرے سینہ میں کسی کی طرف سے کوئی عیب اور کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، کچھ بغض نہیں ہوتا میرے سینے میں، میرا سینہ ہر مسلمان کی طرف سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اچھلے کا حاضہ ہوا، ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی، لیکن ہے بڑا مشکل کام، فرمایا ہے بڑا مشکل کام۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سخاوت کرنا، رمضان میں افطاریاں کروا دینا، سحریاں کروا دینا، دسترخوان لگا دینا، زکوٰۃ کا دے دینا اور جگراتے کر لینا آسان ہے، لیکن اپنے دلوں کو، سینوں کو اپنے بہن بھائیوں مسلمانوں کی طرف سے پاک کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو یہ کام کرے گا وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں، سخیوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو رمضان میں اس کی مشق کرنی ہے۔